السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ جاپان دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے اور جاپان کے کارٹون بھی دنیا میں بے حد مشہور ہیں، جسے اینیمے کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جاپان نے ایک پورا کارٹون پاکستان کے اوپر بنایا ہے؟ آئیں جانیے اس کارٹون کی کہانی کیا تھی۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ گرمی کا دن ہے، کراچی کے گلیوں اور بازاروں میں کاروبار کی چہل پہل رواں ہے۔ ملک کے تمام شہروں سے لوگ یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ملکی تاجر بھی اس کاروباری سرگرمیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ انہی ایک غیر ملکی باشندوں میں سے ایک تاجر کا تعلق جاپان سے ہوتا ہے، جو کراچی میں بے خطر اپنے کاروباری معاملات انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اغوا کاروں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ ایک دن موقع غنیمت جان کر کچھ اغوا کار اس کو اغوا کر لیتے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ جاپان کا سفارت خانہ اپنے باشندوں کو بازیاب کروانے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان آرمی بھی بازیابی کا سیکرٹ آپریشن شروع کر دیتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس ناکام آپریشن کے بعد اغوا کار بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے مطالبات مزید سنگین کر دیتے ہیں۔ آخر کار یہ تمام خبر اس جاپانی شخصی بیٹی کو پتہ چلتی ہے تو وہ جاپان کے مشہور مذاکرت کار یعنی نیگوشیٹر سے ملتی ہے۔ یہ مذاکرت کار اپنے الفاظ کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کا ماہر ہوتا ہے اور اغوا شدہ اشخاص کو کٹھن سے کٹھن حالات سے بآسانی نکال لینے کے لیے مشہور ہوتا ہے۔ اس کا نام یوگو ہوتا ہے اور یہ کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ کیونکہ آرمی کا آپریشن فیل ہو جاتا ہے اور ڈاکو شدید غصے میں ہوتے ہیں تو یوگو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنی کارروائی خفیہ طور پر انجام دے گا۔ یوگو اپنی تحقیقات شروع کرتا ہے اور اس کی ملاقات ایک صحافی سے ہوتی ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ اغوا کاروں کا تعلق ملک دشمن تنظیم سے ہے۔ اس گروہ کا سرگنا حکومت اور فوج کا دشمن ہے اور اس کا نام یوسف علی موسیٰ ہے۔ سندھ کی کرتر پہاڑیوں میں اسی کا راج چلتا ہے۔ جاپانی شخص کو اغوا کار نے انہی پہاڑیوں میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ یوگو جب مزید تحقیقات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یوسف علی موسیٰ کا ایک قریبی ساتھی ہے جو اس کے جرائم کا ساتھی تھا، لیکن حج کرنے کے بعد اس کو اپنے اعمال پر ندامت ہوتی ہے اور وہ توبہ کر کے ایک مسجد کا امام بن جاتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ جب یوگو اس امام سے یوسف علی موسیٰ کے خلاف مدد مانگتا ہے تو وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ اس امام کا نام ہوتا ہے حاجی رحمانی۔ کہانی کا مین ویلن یعنی یوسف علی موسیٰ ہوتا تو ایک اغوا کار ہے، لیکن وہ ایک خوددار شخص بھی تھا، بلکہ اس کو اس نہج پر آنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کی محرومیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یوگو یوسف علی موسیٰ کے احساسات کو سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ خود ایک خوددار شخص تھا۔ اب یوگو اپنے الفاظ اور دماغ کے کھیل سے یوسف علی موسیٰ کو چکما دیتا ہے اور اغوا ہوئے جاپانی شخص کو کامیابی سے بازیاب کروا لیتا ہے۔ کہانی میں بہت ساری پیچیدگیاں دکھائی گئی ہیں اور ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ کارٹون سیریز ضرور دیکھیں۔ اس سیریز کا نام ہے یوگو دی نیگوشیٹر۔ دوستوں، یہ کارٹون ایک بک پر مبنی ہے۔ 2004 میں اس کتاب کو کارٹون کی شکل دی گئی۔ یہ ایک حقیقی واقعہ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے حالات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اپنی موویز میں ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کو ایک دہشت گرد روپ دیتے تھے، اس کے برعکس اس کارٹون میں پاکستان کو ایک چہل پہل والی جگہ دکھائی گئی ہے جہاں کا ایک منفرد کلچر، مذہب اور طور طریقے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاست، کرپشن، اغوا برائے تاوان کے معاملات اجاگر کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ کارٹون سیریز آپ ضرور دیکھیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے حکمران ملک سے مخلص ہو جائیں اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔